میں کانسٹیبل جی ڈی منیر احمد سی آر پی ایف 41 بٹالین مدھیہ پردیش بھوپال۔ میں اس پریس کانفرنس میں بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو میں جو پہلگام حملہ ہوا اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ جو بھی دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اس کی کڑی مذمت کرتا ہوں، اور جو گورنمنٹ نے ایکشن لیے ہیں اس کی میں سراہنا کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ یہ جو گھٹنا گھٹی ہے، میں اس کو پورا بیان کروں گا یہاں، اور پرائم منسٹر صاحب سے اور ہوم منسٹر صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک پاک نیشنل سے شادی کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 47 جب دیش وبھاجن ہوا اس سے پہلے یہ ہمارا پریوار اکٹھا ایک جگہ رہتے تھے، ہم یہیں تحصیل بلوال کے ہنڈوال گاؤں میں۔ دیش وبھاجن ہوا اس کے بعد ہمارے پریوار بٹ گیا، ہمارے کچھ پریوار کے لوگ وہاں چلے گئے، کچھ یہاں رہ گئے، تو آپس میں آنا جانا ملاقات چلتی رہی۔ تو اس کے بعد جب ہمارا ٹائم آیا تو ہماری ماتا پتا کے دوارا جو ہے بچپن میں ہماری شادی طے کر دی گئی۔ تو پھر میں نے سی آر پی ایف میں جوائننگ کی 2017 میں 2017 میں جوائننگ کی۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم نے شادی کا سوچا تو میں نے 2022 کے 31/12/2022 کو میں نے ڈپارٹمنٹ کو اس کے سمبندھ میں لکھا کہ یہ میں ایسے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری کزن ہے اور میرے ماتا پتا کے دوارا یہ شادی طے کی گئی ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ نے میری اس لیٹر پہ کچھ اپتیاں لگائیں، جس سے کہ انہوں نے میرے سے مانگا کہ شادی کا کارڈ اور شادی کون سی جگہ پہ ہونی ہو اور شادی کی تتھی۔ تو میں نے وہ 2023 میں وہ سب کلیئر کر کے ڈیٹ شادی کی فکس ہوئی تو میں نے وہ ڈپارٹمنٹ کو دے دیا۔ 72 بٹالین سی آر پی ایف سندر بنی میں نے وہ آویدن دیا۔ پھر وہ میرا آویدن جو ہے ڈی آئی جی رینج ہیرا نگر کے پاس گیا سی آر پی ایف۔ پھر اس کے بعد وہ آئی جی سیکٹر سی آر پی ایف جموں کے پاس گیا۔ تو انہوں نے کچھ اور ڈاکومنٹ مانگے میرے سے، جیسے سرپنچ کی ڈکلیریشن اپنے گاؤں کی کہ میری یہ پہلی شادی ہے اور ہمارے پریوارک سمبندھ سرپنچ سے اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلر سے، اور خود میں نے ایفیڈیوٹ کورٹ سے اور میرے ماتا پتا نے الگ الگ ایفیڈیوٹ اس کے ساتھ لگا کے آئی جی سیکٹر جموں میں نے جمع کروایا۔ پھر اس کے اوپر جو میرا لیٹر ہے وہ ایس ڈی جی اسپیشل ڈی جی سی آر پی ایف جے کے جون کے پاس گیا۔ پھر وہاں سے وہ ڈائریکٹریٹ سی آر پی ایف نیو دلی گیا۔ وہاں اس لیٹر میں کچھ سمے لگا، 3 4 5 مہینے کا سمے لگا۔ پھر اس کے بعد 30/4/2024 کو وہاں سے رپلائی آتا ہے، آرڈر آتا ہے کہ ہم نے ایجنسیوں کے جو بھی ان کے سمبندھت ہوں گے ان کے دوارا ہم نے ان کی صلاح لی کہ اس کیس کو ویریفائی کیا۔ پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک گورنمنٹ سروینٹ جو ہوتا ہے 1964 کے دھارا 21(3) کے تحت سرکاری کرمچاری کو جب وہ کسی ودیشی سے شادی کرتا ہے تو اس کو اپنے وبھاگ کو یا سرکار کو سوچت کرنا ہوتا ہے، انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں صاف لکھا ہے کہ پوری جانچ پڑتال کے بعد یہ پایا گیا کہ پرارتھی نے ڈپارٹمنٹ کو سوچت کر دیا ہے۔ یہ لکھا ہوا میں نے مارک بھی کیا ہے۔ یہ ڈائریکٹریٹ ڈی جی سی آر پی ایف دلی کا 30/4/2024 کا لیٹر ہے، یہ پرارتھی نے سوچت کر دیا، اور نیچے یہ مینشن کر دیا کہ اس میں این او سی کا کوئی الیکھ نہیں ہے، این او سی کا کوئی پراودھان نہیں ہے، صرف سوچت کرنا ہوتا ہے شادی کے سمبندھ میں۔ تو میں نے سوچت کر دیا، یہ اس میں ڈائریکٹریٹ کے آرڈر میں کلیئر ہے۔ پھر اس کے بعد میں میرے فادر کینسر سے پیڑت ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے، ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کا علاج بھی چلا ہے۔
پھر ان کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے تو ہم دونوں پریواروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم میرج کر لیتے ہیں، ویزے میں ابھی ٹائم لگے گا، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ تو 24/5/2024 کو ہم نے ویڈیو کانفرنس پہ شادی کرنے کا نرنے لیا، تو سب لوگ اکٹھے بھی ہوئے، قاضی وغیرہ بھی آئے دونوں طرف سے، تو لائیو ٹیلی کاسٹ پہ ہماری شادی ہوئی۔ شادی کے سبندھ میں نے شادی کی تصویریں اپنے وواہ کو دی، اس کے علاوہ شادی کا یہ آن لائن ویڈنگ کا کارڈ، اور جو بھی میرج کے سبندھ میں جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے، میرج سرٹیفکیٹ، یہ میں نے سب اپنی 72 بٹالین کے ذریعے جمع کروائے۔ پھر اس کے بعد میری وائف نے ویزا اپلائی کیا، تو 28 فروری 2025 کو میری وائف کو ویزا مل گیا تھا۔ وہ وزٹ ویزے پہ 15 دن کے وزٹ ویزے پہ بھارت آئی۔ آنے کے بعد ہم نے 1 تاریخ کو 28 کی رات میں وہ گھر پہنچی، ایک کو ہم نے صبح FRO جموں میں اپنی جو رپورٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی فارنر جب آتا ہے تو FRO میں رپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے وہ پراپر وہاں پہ رپورٹ کیا۔ تو ایز اے وائف اس کو ساتھ رہنے کے لیے لانگ ٹرم ویزے کی ضرورت ہے، LTV۔ تو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ جب کوئی بھی مہیلا یا جب کسی بھارتیہ سے شادی کرتی ہے تو وہ اس کیٹیگری میں فالو کرتی ہے۔ تو ہم نے 4 مارچ کو ہی LTV اپلائی کر دیا، لانگ ٹرم ویزا۔ لانگ ٹرم ویزا اپلائی کیا تو 13 مارچ تک اس کی پوری پرکریا چلی، اس میں ویریفیکیشن ہوئی CID پولیس کی۔ پھر اس کے بعد 13 مارچ کو وہ انٹرویو ہوا، FRO جموں کا انٹرویو ہوا ہمارا۔ انٹرویو ہونے کے بعد یہ دیکھو 13 مارچ 2025 6:02 PM پہ یہ جو میل ہمیں ملی کہ آپ کا جو لانگ ٹرم ریکویسٹ ہے، یہ نمبر ہے ہیز بین ریفر ٹو ہائر اتھارٹی فار اپروول، یہ MHA کو بھیج دی گئی 13 مارچ کو۔ 14 کو ہمارا ویزا ایکسپائر ہونا تھا، تو ہم LTV کیٹیگری میں آ گئے، ہمیں LTV میں اسٹے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم LTV میں رہتے ہیں، تو اچانک یہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا، سرکار نے کچھ نرنے لیے اس پہ، ہمیں بھی اس چیز کا بہت دکھ ہے، مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے سخت خلاف ہیں۔ سرکار نے جو کٹھور فیصلے لیے ہیں ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں۔ پھر اچانک سے مجھے ایک ایگزٹ پرمٹ کی میل آتی ہے، ایگزٹ پرمٹ کی ایک میل آتی ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھارت سے جانا پڑے گا، آپ کا ایگزٹ پرمٹ گرانٹ ہو گیا۔ تو میں نے جب بات کی تو انہوں نے بتایا نہیں نہیں، آپ LTV میں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہمیں ایک میل اور آتی ہے، یہ 26 اپریل 2025 کو 4:42 پہ آتی ہے، میل آتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ڈسیزن آن یور ایگزٹ پرمٹ اگینسٹ ایپلیکیشن یہ نمبر اسٹینڈ کینسلڈ، وی آر ری ایگزامنگ یور کیس، کہ ہمیں نہیں جانا ہے، آپ کے کیس کے اوپر دوبارہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا کا جو نوٹس ہے، جو آرڈر آیا تھا، جو یہ ویزے ریووک کا، وہ یہ ہے، اس میں کلیئر لکھا ہے گورنمنٹ نے، یہ سیریل نمبر 16 ویزے ہیں، اس میں LTV ایک ایسا معطل ویزا ہے جس کے اوپر یہ کوئی بھی ڈیڈ لائن لاگو نہیں ہوتی۔ ایگزٹ پرمٹ جو ہے، ایگزٹ ویزا، یہ سبھی ہیں، LTV ویلڈ ہے۔ ایشو آف نیو ویزا الاؤڈ، نیو ویزے جو ملیں گے وہ صرف LTV کو ہی ملیں گے، اور یہ آرڈر ڈیڈ لائن جو ہے ناٹ اپلیکیبل، LTV پہ یہ لاگو نہیں ہوتی ہے، یہ کلیئر تھا۔ ہم اس دوران ہم رہتے رہے۔ پھر 28 یا 27 کو ہمیں تحصیلدار کی طرف سے ایک نوٹس آتا ہے وزٹ ویزے کا، نہ کہ LTV کا۔ LTV کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، وزٹ ویزے کا آتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا وزٹ ویزا 22 مارچ کو ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ہمارا وزٹ ویزا 14 مارچ کو ختم ہو گیا تھا، 22 کو نہیں ہوا، 14
14 मार्च को ही ख़त्म हो गई। तो हमने उस टाइम हमें जाने के लिए बोल दिया, तो हमने अपने एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से बात की। तो हमने हाई कोर्ट से अपील की कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि हमने ये एलटीवी में आते हैं, हमने पूरी परमिशन से शादी की है, सीआरपी को इंटीमेशन किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो हाई कोर्ट ने उसको सुना। ये उस टाइम सुना जब जम्मू से पीसीआर से हमें रवाना कर दिया था अटारी बागा बॉर्डर के लिए। हाई कोर्ट ने सारी ये चीज़ें सुनने के बाद एक ऑर्डर निकाला, जिसके ऑर्डर के तहत उन्हें बागा बॉर्डर से वापस हमारे घर लाया गया कि इनका जो ये केस है ये एलटीवी में ही फॉलो करते हैं। जब घर आ गए तो कल अचानक मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल मैंने सुना कि सीआरपीएफ जवान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है, जवान ने कुछ वायलेशन की। तो होते होते शाम के कोई 5:30-6 बजे कुछ 4 लोग डिपार्टमेंट के मेरे घर आते हैं। ये 41 बटालियन से आते हैं, कुछ जम्मू आईजी सेक्टर ऑफिस से आते हैं, सीआरपीएफ 1 क्लास से। उन्होंने आके एक नोटिस दिया। जब मैंने उस नोटिस को पढ़ा, उसमें फर्स्ट पैरे में उन्होंने लिखा है कि अ, जवान ने निकाह की सूचना डिपार्टमेंट को दी है। निकाह ही मैरिज होती है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि निकाह ही मैरिज होती है, वही मैरिज है। निकाह की सूचना दी है। उसके बाद वाइफ को वीज़ा ख़त्म होने के बाद इलीगल तरीके से यहाँ रखा है। हालांकि ये एफआरओ की तरफ से हमें अप्रूवल है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वीज़े की, और एलटीवी में उन्होंने स्टे दिया और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी उस पर यही है, साफ क्लियर है। आप देख सकते हो, इस पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इस पर लागू नहीं होता है जो ऑर्डर निकला है एलटीवी पे। तो उस ऑर्डर में मेरे पे लिख दिया ये सब कारण उन्होंने कि इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि मैंने जब मेरी वाइफ यहाँ आई, मेरे पास अभी भी प्रूफ है, व्हाट्सएप में है। मैंने 72 बटालियन में विजिट वीजे की कापियाँ, अपने निकाह सर्टिफिकेट, ये फ़ोटो, ये सब चीज़ें मैंने 72 बटालियन में भी जमा किए। तो 72 बटालियन में मैंने ये जमा किए थे। फिर उसके बाद जब मैंने 13 मार्च को एलटीवी का मैंने प्रोसीजर जो मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने वो भी अपने 72 बटालियन को एलटीवी के लिए बता दिया कि मैंने एलटीवी में स्टे कर रही है मेरी वाइफ। 23 मार्च 2025 को मैं छुट्टी से रिपोर्ट करता हूँ। शिवखोड़ी रियासी में मेरी कंपनी थी 72 बटालियन की। वहाँ से फिर मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ 25 मार्च को 2025 को। कुछ ट्रेनिंग के मामले में वहाँ भेजा गया था। तो 27 तारीख को अचानक सुबह 27 मार्च को अचानक सुबह मुझे हमारे मार्का होता है, उसमें मुझे बुलाया गया डिप्टी कमांडेंट की तरफ से। तो मुझे बोला गया कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 41 बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश में, तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या कारण है। मेरा अभी 2027 में जेएनके का टेन्योर पूरा होना था, क्योंकि जो जवान छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होता है तो वहाँ से उसे चॉइस मिलती है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन एरिया के बाद उसको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ का टेन्योर काट के मैं चॉइस पोस्टिंग जम्मू में आया था। तो मेरा 2027 में ये टेन्योर कंप्लीट होना था। तो मुझे अचानक कर दिया। मैंने कहा कि मैं डीजी साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि ऐसे मुझे अचानक क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अभी हमने आपका मूवमेंट ऑर्डर निकाल दिया है, आप चले जाइए, आप 41 में रिपोर्ट करिए, वहाँ से आप इंटरव्यू लीजिए। जब भी ट्रांसफ़र किसी जवान की होती है तो उसमें 15 दिन या 12 दिन का डिस्टेंस के हिसाब से जेटी टाइम मिलता है, जो जो जर्नी टाइम होता है कि उस 15 दिन या 12 दिन के बाद उसको वहाँ हाज़िरी करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। मेरे उस ऑर्डर के नीचे लिख दिया जेटी नॉट परमिटेड, कि इसको जेटी नहीं दी जाएगी। ना जब जाता है जवान उसको रेलवे टिकट मिलता है, उसको स्टेशन छोड़ा जाता है, उसके लिए आगे की टिकट सारा संबंध। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आदेश का पालन करते हुए मैंने मूवमेंट ऑर्डर लिया, मुझे गेट से बाहर कर दिया, मैं यहाँ से निकला। मैं ठीक बराबर 29 तारीख को मॉर्निंग में 41 बटालियन भोपाल पहुँच गया।
میں نے وہاں جا کے رپورٹ کی. میں نے جاتے ہی فرسٹ انٹرویو میں ڈپٹی کمانڈنٹ سر کے جاتے ہی اسی دن میرا انٹرویو ہوا. میں نے وہاں پوری کہانی بتائی, ایسے ایسے میں نے شادی کی, یہ ہوا. اس کے بعد مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا. تو میں ڈی جی سر کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں اس کے سمبندھ میں. تو اس کے بعد سی او سر کا انٹرویو ہوا. تو سی او سر نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ آویدن دے دیجیے, آپ سی او صاحب کا انٹرویو لے لیجیے, اور اپنی شادی کے سمبندھ میں ہماری بٹالین کو بھی ایک آویدن دے دیجیے, تاکہ ہماری بٹالین کو, ہمارے نیا سیکٹر, نیا زون ہے, اس کو بھی آپ کی میرج کے بارے میں انٹیمیٹ ہو جائے. میں نے سارے ڈاکومنٹس لگائے, ڈائریکٹریٹ کا آرڈر لگایا سوچت ہونے کا, میرج سرٹیفکیٹ کے سارے اے ٹو زیڈ پروف میں نے اس کے ساتھ لگائے. اور ایل ٹی وی کا میں نے اس میں لکھا کہ ایل ٹی وی کا اپروول کے لیے ایم ایچ اے کو کیا ہوا ہے, جس کی پرکریا جموں ایف آر او کے دوارا کی جا رہی ہے. اس میں نے کلیئر لکھا ہے. میں نے سوچت کیا, وہاں سبمٹ کر دیا. اور ڈی جی صاحب کا میں نے انٹرویو کے لیے ایک اپلیکیشن دی وہاں پہ. ڈی جی سر کے انٹرویو میں نے وہاں اس میں بھی یہی لکھا کہ میں نے ایسے سے شادی کی, ایسے سوچت کر کے میں نے پراپر چینل فالو کر کے میں نے شادی کی. اور میری وائف جموں میں ہے, میرے پیرنٹس جو ہیں بیمار ہیں, فادر کینسر پیشنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ اس سے پہلے اوگت ہے, ڈپارٹمنٹ کے تھرو ان کا ٹریٹمنٹ میں نے کروایا ہے ٹاٹا ہاسپٹل ممبئی میں. تو ڈی جی صاحب کے انٹرویو کے میں نے اپلیکیشن دے دی, وہ ابھی انڈر پروسیس میں ہے, ابھی مطلب اس کی اپروول آنی ہے انٹرویو لینے کے لیے. تو اس دوران یہ انسیڈنٹ ہوا, گورنمنٹ نے کچھ گائیڈ لائن نکالی, تو میں 6 دن کے لیے چھٹی میں گھر آ گیا. اس کے سمبندھ میں گھر پہنچا, اسی دن یہ نوٹس 12 سے ہوا ہمارے ساتھ. ہائی کورٹ سے اپیل کی, ہائی کورٹ نے ہماری بات کو سنا, ہمیں ریلیف دیا. تو پھر یہ اچانک سے 41 بٹالین کی کمانڈنٹ صاحب کی طرف سے یہ لیٹر کال مجھے ریسیو ہوا. اس میں انہوں نے اس چیز کا الیکٹ کیا ہے کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کو بتایا نہیں, اور اسی میں ایک چیز یہ بھی مینشن کی ہے کہ نکاح کے لیے بتایا. نکاح ہی شادی ہوتی ہے, نکاح نامہ ہی میں نے ان کو دیا ہے. اور اس چیز کو یہ ڈی جی ڈائریکٹر کا جو لیٹر ہے اس میں بھی یہ کلیئر ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو میں نے سوچت کیا ہے, اور این او سی کا کوئی الیکھ نہیں, صرف انٹیمیشن کرنا ہوتا ہے. تو اس کے برعکس مجھے ڈسمس فرام سروس کر دیا. تو میری پردھان منتری جی سے اور گृہ منتری جی سے اپیل ہے ایک جوان کی حیثیت سے کہ میرے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے. جب میرے پاس ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہیں, ہر چیز میری پراپر ہے, تو ایسا کیوں, ایسا کیوں؟ میں نیالے جاؤں گا, میں ہائی کورٹ جاؤں گا. اس کے سمبندھ میں نے دے دیے ہیں ڈاکومنٹیشن اس کے بارے میں, کہ یہ کورٹ دیکھے گا اس میں کہ کیا میرے ڈاکومنٹ صحیح ہیں, کیا غلط ہیں, اس چیز جسٹیفائی ہوں گے.